قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی کچھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے، کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ ترجمہ کنز عرفان۔ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ تفسیر۔ فلاقتحم العقبہ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر اور وافر ہیں تو اس پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، لیکن اس نے نیک اعمال کر کے ان جلیل اور عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ یا نیک اعمال کرنے کو گھاٹی میں کودنے سے اس مناسبت کی وجہ سے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح گھاٹی میں چلنا اس پر دشوار ہے، اسی طرح نیکیوں کے راستے پر چلنا نفس پر دشوار ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے اور اس میں کودنا کیا ہے۔ وہ گھاٹی اور اس میں کودنا یہ ہے کہ کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑانا، یہ عمل خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کرے، یا اس طرح ہو کہ مکاتب غلام کو اتنا مال دے دے جس سے وہ اپنی آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی قیدی یا قرض دار کو رہا کرانے میں ان کی مدد کرے۔ نیز اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے۔ قحط اور تنگی کے دن رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا دینا جو کہ انتہائی تنگ دست اور مصیبت زدہ ہو، نہ اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ ہو اور نہ بچھانے کے لیے کچھ ہو، کیونکہ قحط کے دنوں میں مال نکالنا نفس پر بہت شاق اور اجر عظیم ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کے بہت فضائل ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دیا، اللہ پاک اس غلام کے ہر عضو کے بدلے غلام آزاد کرنے والے کا عضو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ گردن چھڑانے میں سفارش کی جائے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بھی بہت فضیلت ہے، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان
کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سربند شراب پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے، اس کے ساتھ احسان کرنے اور اسے کھانا کھلانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے برا وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے، اللہ پاک اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا، مگر جب کہ ایسا گناہ کیا ہو جس کی مغفرت نہ ہو۔ مسکین کی مدد کرنے اور اس کو کھانا کھلانے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ نمبر 1، صاحب خانہ کو جس نے حکم دیا، 2، بیوی کو جو کہ اسے تیار کرتی ہے، 3، خادم کو جو کہ مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، یہ داہنی طرف والے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ تفسیر، ثم کان من الذین آمنوا، پھر ان میں سے ہو جو ایمان لائے، یعنی یہ تمام عمل اس وقت مقبول ہوتے ہیں جو پیچھے ذکر کیا گیا نا، یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمام عمل اس وقت مقبول ہیں، اور اسی صورت میں یہ اعمال کرنے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ گھاٹی میں کودا، کہ جب یہ اعمال کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں گناہوں سے باز رہنے اور عبادات بجا لانے اور ان مشقتوں کو برداشت کرنے پر صبر کی نصیحتیں کی جن میں مومن مبتلا ہو، اور انہوں نے آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کریں، اور اگر وہ ایمان دار نہیں تو اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ اس کے سب عمل بیکار ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، یعنی جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یہ دائیں طرف والے ہیں، جنہیں ان کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں صبر کی نصیحتیں اور مہربانی کی تاکیدیں کرنے والے مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام، رتبہ اور درجہ بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ اوصاف جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب فیضان سنت کے ایک حصے نیکی کی دعوت سے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کچھ یوں عرض کیا گیا کہ کچھ غریب مسلمان بغرض تبلیغ صلاۃ یعنی نماز کی تبلیغ کے لیے شہر سے باہر دیہات میں پیدل دھوپ اور پیاس کی تکلیف اٹھا کر بلا کسی ذاتی نفع کے لالچ کے فی سبیل اللہ آدھی رات سے اٹھ کر گئے اور دوسرے دن واپس آئے۔ بعض لوگ ان میں بھوکے پیاسے بھی شامل تھے۔ ان کی کوشش سے تقریباً 100 مسلمان مستعد نماز یعنی نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ بیان کیا جائے کہ ان کے لیے کیا اجر ہے تاکہ آگے ہمت بڑھے۔ ہمارے اس نیک کام کرنے پر ایک شخص نے کہا، اس میں رکھا ہی کیا ہے، کوئی اپنے لیے نماز پڑھے گا، تم کیوں کوشش کرتے ہو؟ وہ شخص کیسا ہے جو لوگوں کا حوصلہ پست کرتا ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ نماز کی دعوت دینے والوں کے لیے ان کی نیت پر اجر عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ ہدایت کو جانے کے لیے آتے جاتے جتنے قدم ان کے پڑے، ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ کہنا کہ تم کیوں کوشش کرتے ہو، یہ شیطانی قول ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض ہے، فرض سے روکنا شیطانی کام ہے۔ شکار کی ممانعت کے باوجود بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے ہفتے کو مچھلی کا شکار کیا تھا وہ بھی بندر کر دیے گئے، اور جنہوں نے انہیں نصیحت کرنے کو منع کیا تھا وہ بھی تباہ ہو گئے۔ منع کرنے والوں کا قول پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164 میں بیان کیا گیا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ترجمہ کنز ایمان، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو گناہ سے روکنے والوں کو گناہوں سے روکنے کے کار خیر سے منع کرنے والے بھی تباہ ہوئے اور نصیحت کرنے والوں نے نجات پائی۔ اور یہ کہنا جو سوال کے اندر ذکر کیا گیا تھا، اور یہ کہنا کہ اس یعنی نماز کی دعوت دینے کے کام میں رکھا ہی کیا ہے، سب سے سخت کلمہ ہے۔ کہنے والے کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ FGN کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اس مبارک فتوے میں نیکی کی دعوت دینے والوں کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کے اس جملے کہ تم کیوں کوشش کرتے ہو کو شیطانی قول قرار دے کر اس کی مذمت کی گئی۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بسا اوقات مبلغین سے کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑو اس کو سمجھانے کا کیا فائدہ، یہ تو نیکی کی بات مانتا ہی نہیں، گناہ چھوڑتا ہی نہیں، سدھرتا ہی نہیں، راہ راست پر آتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے یہ جملہ بالکل غلط اور بالکل غلط ہے۔ یقیناً سمجھانا فائدے سے خالی ہوتا ہی نہیں۔ اچھی نیت ہو تو اصلاح کے لیے سمجھانا کار ثواب ہے، تو کیا ثواب ملنے میں فائدہ نہیں؟ یہ مانتا ہی نہیں۔ بول کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ مبلغ کی ذمہ داری منوانا نہیں، فقط پہنچانا ہے؟ منوانے والی ذات رب تبارک و تعالی کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ان کا ترجمہ و تفسیر بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت دینے والوں کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ایک فتوے سے الحمدللہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اور جو لوگ نیکی کی دعوت دینے سے منع کرتے ہیں ان کی جو مذمت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہم نے فیضان سنت سے آپ کو سنانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے،
علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن